السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویئرس، آپ دیکھ رہے ہیں اولیاء ٹی وی۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا مکمل قرآن تجوید، مخارج اور مختصر تفسیر کورس کا لیکچر نمبر 21 ہے، اور آج ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 36 سیکھیں گے، 36۔ اس میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 36 کی سب سے پہلے تجوید کو دیکھیں گے، اس میں مخارج کیا ہیں، اس میں حروف کی جو ہے ادائیگی کیسے کرنی ہے۔ اس کے بعد اس کا ترجمہ اور مختصر تفسیر کو اس میں جو وضاحت ہوئی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے شروع کرتے ہیں اس کی تجوید کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، فَأَزَلَّهُمَا، یہاں پہ زا ہے، زال نہیں ہے، زا کو زور دیتے ہیں اور اس میں ہلکی سی سیٹی کی آواز آتی ہے۔ آگے ہا ہے، اور ہا جو ہے وہ حلق والی نہیں بلکہ سینے والی ہے، اس کو سینے سے نکالتے ہیں۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، آگے طوا توئیں والی ہے، اس کو موٹا کریں گے۔ عَنْهَا، یہاں پہ عین ہے اور آگے ہا سینے والی ہے، اس کا مخرج پراپرلی اس کے جگہ سے نکالیں گے۔ فَأَخْرَجَهُمَا، فَأَخْرَجَهُمَا، را کو موٹا کریں گے۔ مِمَّا كَانَ فِيهِ، مِمَّا، میم کے اوپر تشدید ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ غنہ ہوگا، آگے کاف باریک ہے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَقُلْنَا اهْبِطُوا، قاف کو موٹا کریں گے، آگے ہا ہے وہ سینے والی ہا ہے، ہا نہیں ہے بلکہ ہا ہے، اس کو سینے سے نکالیں گے۔ آگے طوا توئیں والی ہے، اس کو موٹا کریں گے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، یہاں پہ ضاد ہے، اس کو موٹا کریں گے اور عین کو عین کے مخرج سے پراپرلی نکالیں گے، الف نہیں ہے بلکہ عین ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، را بھی موٹا ہوگا اور ضاد بھی موٹا ہوگا۔ مستقر ومتاع، مستقر، یہاں پہ قاف ہے، اس کو موٹا کریں گے اور را کو بھی موٹا کریں گے۔ آگے را کے اوپر دو پیش ہیں اور آگے واؤ کے اوپر تشدید ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ ہم غنہ کریں گے، ان کو جب ملا کے پڑھیں گے تو غنہ کریں گے۔ مستقر ومتاع إلى حین، آخر میں جو حا ہے یہ سینے والا نہیں بلکہ حلق والا حا ہے، اس کو حلق سے نکالیں گے، حا۔ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ۔ تو یہ آج ہماری سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 36 کی تجوید تھی۔ تجوید اور مخارج ہم نے جو ہے دیکھیں۔ ابھی ہم اس کی جو ہے ترجمہ، اس کی ٹرانسلیشن جو مختصر تفسیر ہے، اس کو اسٹڈی کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں۔ ہم کل پرسوں اور یہ رکوع جب سے شروع ہوا ہے ہمارا، رکوع نمبر 4، اس میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کا اپنا مکالمہ بتا رہے ہیں شروع سے، جس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے فرشتوں کو بتایا کہ میں انسان کو خلیفہ بنا کے دنیا میں بھیجنے والا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد جو ہے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے بارے میں فرشتوں سے کہتے ہیں، جس میں فرشتے سجدہ کرتے ہیں لیکن ابلیس انکار کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو سزا ملتی ہے۔ پھر پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے اور ان کی جو ہے بیوی سے کہا کہ تم جنت میں رہو، ٹھیک ہے۔ اور آج ہم جو ہے آیت ابھی ہم نے پڑھی ہے، آیت نمبر 36، اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ۔
پھر ہوا یہ کہ شیطان نے ان دونوں کو یعنی آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو وہاں سے ڈگمگایا. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، ان کو شیطان نے وہاں سے ڈگمگایا. کہاں سے ڈگمگایا؟ جنت سے. جنت میں وہ رہ رہے تھے اور جس عیش میں وہ تھے وہاں سے ان کو نکال کر رہا. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، اور جس عیش میں وہ تھے، عیش مطلب جنت میں وہ تھے، وہاں سے ان کو نکال کر رہا. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ، اور ہم نے آدم اور ان کی بیوی اور ابلیس سے کہا، ہم نے ان سے کہا اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ. عدو کا جو لفظ ہے یہ دشمن اس کا مطلب ہے، تو تم یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے ایک مدت تک زمین میں ٹھہرنا اور کسی قدر فائدہ اٹھانا طے کر دیا گیا ہے. تو یہ آج کی آیت نمبر 36 کی جو ہے یہ ٹرانسلیشن تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے بتایا کہ آدم علیہ السلام کو، پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا جنت میں رہو تم اور تمہاری بیوی. تو ابھی کیا ہوا کہ شیطان نے آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو وہاں سے ڈگمگایا اور جس جنت میں وہ تھے وہاں سے ان کو نکال کر رہا. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی اور ابلیس سے کہا کہ اب تم یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور تمہارے لیے ایک مدت تک زمین میں ٹھہرنا اور کسی قدر فائدہ اٹھانا طے کر دیا گیا ہے. اس میں ایک تو یہ پوائنٹ وضاحت ہوئی بھی ہے ادھر مختصر تفسیر میں جو ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ ان کو اس جنت سے نکال کر رہا شیطان، یعنی شیطان نے انہیں بہکا کر اس درخت کا پھل کھانے پر آمادہ کر دیا، جو پچھلی آیت میں ہم نے کل کے لیکچر میں دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اس درخت، ایک درخت تھا، اس درخت کی طرف نہ جانا. تو شیطان نے انہیں بہکا کر اس درخت کا پھل کھانے پر آمادہ کر دیا اور بہانہ یہ بنایا کہ یوں تو یہ درخت بڑا مفید ہے کیونکہ اس کو کھانے سے ابدی زندگی حاصل ہو جاتی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی حاصل ہو جاتی ہے، لیکن شروع میں آپ کو اس لیے منع کیا گیا تھا کہ آپ کی جسمانی کیفیت اس کو برداشت نہیں کر سکتی تھی. اب چونکہ آپ جنت کے ماحول کے عادی ہو گئے ہیں اور آپ کے قوی مضبوط ہو چکے ہیں، اس لیے اب آپ کے لیے وہ ممانعت باقی نہیں رہی. تو شیطان نے ان کو بہکایا کہ اس درخت کے پھل کو کھانے سے ابدی زندگی حاصل ہوتی ہے اور شروع میں آپ اس کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے منع کیا. اب آپ جنت کے ماحول کے عادی ہو گئے ہیں، اب آپ اس کو کھا لیں تو اس کا آپ کو اس کی ممانعت نہیں ہے. تو اس نے وہاں پہ ان کو ڈگمگایا اور اس پھل کو کھانے پہ آمادہ کر دیا ان لوگوں کو، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکالا. آگے جنت سے نکال کر زمین میں بھیجنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ اس واقعے کے نتیجے میں آدم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ کو جنت سے اور شیطان کو آسمانوں سے نیچے زمین پر اترنے کا حکم دے دیا گیا. ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا گیا کہ انسان اور شیطان کے درمیان رہتی دنیا تک دشمنی قائم رہے گی. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے. تو اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی بتا دیا کہ انسان اور شیطان کے درمیان رہتی دنیا تک دشمنی قائم رہے گی اور زمین کا یہ قیام ایک معین مدت تک ہوگا. ایک مدت تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قیام ہوگا جس میں کچھ دنیاوی فائدے اٹھانے کے بعد سب کو بالآخر اللہ تعالیٰ کے پاس دوبارہ پیش ہونا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے آخرت میں جواب دینا ہوگا. تو یہ آیت نمبر 36 ہم نے آج سورۃ البقرہ کی سیکھی ہے، جس میں ہم نے اس کی تجوید، مخارج اور مختصر تفصیل دیکھی ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. کل انشاءاللہ ہم آیت نمبر 37 اور اگلی آیات کو سیکھیں گے انشاءاللہ. تو اس لیکچر کو پورا دیکھیں، اس سے قرآن پاک کو سیکھنے کی ڈیلی بیسس پہ صرف 10-12 منٹ 15 منٹ دے کے پوری کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ سارے لوگ قرآن پاک کو سیکھنے والے بن جائیں. آج کے لیے اتنا ہی تھا، بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.